بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہماری گفتگو نحو مقدماتی میں فعل کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ فعل کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے اور کبھی مجزوم ہوتا ہے، اور یہ بات تمام ہو گئی۔ آج سے اسم کے حوالے سے گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ اس میں کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے اور کبھی مجرور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں مرفوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کے درس میں دو چیزیں بیان کریں گے کہ اسم میں رفع کی علامتیں کون کون سی ہے اور اس میں کتنے مقام پر مرفوع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتلائیں گے کہ اسم میں رفع کی علامت 3 عدد ہے۔ ایک عدد علامت اصلی ہے، اس کو ضمہ کہتے ہیں۔ 2 عدد علامت نیابتی ہے اور وہ الف اور واو ہے۔ یہ 3 علامتیں ہیں اسم میں رفع کی، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے فعل میں رفع کی علامت 2 تھی، ضمہ اور نون اعرابی، اسی طریقے سے اسم میں رفع کی علامت 3 ہے، ایک ضمہ، دوسرا الف اور تیسرا واو۔ اب یہ کن اسموں میں آتا ہے تو بتلائیں گے کہ ضمہ اسم مفرد میں، جمع مکسر میں اور جمع مؤنث سالم میں۔ الف کہاں آتا ہے؟ ایک اسم میں، تثنیہ میں، اور واو کہاں آتا ہے؟ جمع مذکر سالم میں اور اسماء ستہ میں۔ اس کے بعد اسماء ستہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آخر میں یہ بتلائیں گے کہ 9 مقامات ایسے ہیں جہاں اسم مرفوع ہوتا ہے۔ فاعل پہلا، نائب فاعل دوسرا، مبتدا، خبر، افعال ناقصہ کا اسم، افعال مقاربہ کا اسم، حروف شبیہ بالیسا کا اسم، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، لا نفی جنس کی خبر۔ یہ 9 اسما وہ ہیں کہ جب بھی کوئی اسم ان 9 مقام میں سے کسی ایک مقام پر واقع ہوگا تو پھر وہ مرفوع ہوگا۔ اب انہی مطالب کو میں کتاب سے پڑھتا ہوں، آپ حضرات تطبیق کیجئے گا۔ اسم میں اعراب کی قسمیں: مرفوعات، منصوبات اور مجرورات۔ سب سے پہلے یہاں پہ علامتوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مرفوعات، اس میں مرفوع ہونے کے مواقع کے بارے میں بحث کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اقسام اسم میں رفع کی علامتوں سے واقفیت حاصل کرے، یعنی یہ جاننے سے پہلے کہ اس میں کہاں کہاں مرفوع ہوتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ رفع کی علامتیں کون کون سی ہے، کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ اسم حالت رفع میں ہے اور مرفوع ہے۔ تو وہ علامتوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ مرفوع کی علامتیں: اسم کی علامت رفع اصل میں ضمہ ہے، یعنی اسم میں رفع کی اصلی علامت ضمہ ہے، اگرچہ بعض موقعوں پر الف اور واو ضمے کی نیابت کرتے ہیں، یعنی الف جو ضمہ جو ہے وہ اصلی علامت ہے اور الف اور واو نیابتی علامت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پس اسم پر حالت رفع میں درجہ ذیل 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت ہوگی: ضمہ، الف اور واو۔ اب ضمہ کہاں کہاں آتا ہے اجمالاً بیان کر رہے ہیں۔ ضمہ اسم مفرد میں، اسم مفرد میں یعنی وہ اسم جو تثنیہ اور جمع نہ ہو، مفرد ہو، واحد ہو، جیسے سعید۔ سعید واحد ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہے، تو اگر سعید حالت رفع میں ہوگا تو رفع کی علامت ضمہ ہوگی، جیسے سعیدن۔ اس کے بعد دوسرا اسم جہاں ضمہ رفع کی علامت ہوتا ہے جمع مکسر، یعنی وہ جمع جس کے مفرد کی بنا ٹوٹ جائے، جس کے مفرد کی شکل و صورت باقی نہ رہے، بدل جائے، چینج ہو جائے، جیسے رجال۔ رجال رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں آدمی کو۔ اب رجل جو مفرد ہے، جیسے اس کی جمع رجال بنائے تو وہ رے جیم لام کا جو تسلسل تھا، وہ جو صورت تھی وہ کیا ہے؟ بدل گئی، ٹوٹ گئی، بیچ میں الف آ گیا۔ تیسرا اسم جمع مؤنث سالم، یعنی وہ جمع مؤنث جو سالم ہو، یعنی جس کو الف اور کھینچی ہوئی تا کے ذریعے جمع بنایا جاتا ہو، جیسے مومنات، عالمات وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جمع مؤنث سالم ہے، یہ حالت رفع میں اس میں رفع کی علامت ضمہ ہوتی ہے، جیسے مومنات، مومنات سے مومناتن ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری علامت جو علامت نیابتی ہے وہ الف ہے۔
الف صرف ایک اسم میں تثنیہ میں، جیسے مومنات، مومنان، مومنان یعنی دو مومن، مومن ایک مومن، مومنان یعنی دو مومن، جیسے رجل سے رجلان، عادل سے عادلان۔ تو یہ تثنیہ اگر حالت رفع میں ہوگا تو رفع کی علامت الف ہوگی۔ تیسری علامت واو، واو جمع مذکر سالم میں، جیسے مومنون، جمع مذکر سالم یعنی وہ جمع مذکر جو سالم ہو، مکسر نہ ہو، جیسے مومنون۔ تو یہاں پہ حالت رفع میں رفع کی علامت مومنون میں یہ واو ہے۔ اور دوسرا اس میں جہاں رفع کی علامت واو ہوتا ہے وہ اسماء ستہ ہے، یعنی وہ 6 اسم جس میں رفع کی علامت کیا ہوتا ہے؟ واو ہوتا ہے۔ وہ کون ہے اس کو بھی یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، اسماء ستہ۔ اب اسماء ستہ اب، اخ، ہم، فم، ہن اور زو، یہ 6 اسماء جن کو اسماء ستہ کہا جاتا ہے۔ اب کے معنی ہے باپ کے، اخ کے معنی ہے بھائی کے، ہم کے معنی ہے شوہر کے عزیز رشتہ دار جو ہوتے ہیں، فم کہتے ہیں منہ کو، اور ہن کہتے ہیں ہر چیز کے جس کا ذکر کرنا برا ہے، قبیح ہے، اور زو صاحب کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ 6 اسماء ہو گئے جن کو اسماء ستہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر اسماء ستہ حالت رفع میں ہوگا تو کیسے تلفظ کریں گے، کیسے رفع کی علامت واو ہوگی، اس کی کچھ مثالیں بھی پیش کر رہے ہیں۔ بتلاتے ہیں ان 6 اسموں میں سے حالت رفع میں مثال کے طور پر اگر ہائے ضمیر اضافہ کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے: ابو ہو، اخو ہو، ہمو ہو، فو ہو، ہنو ہو، ذو علم۔ اب یہاں پہ عمومی اسماء ستہ کے حوالے سے ایک گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا؟ ان 6 اسماء میں سے ہر ایک حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف اور حالت جر میں یا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ابھی تک تو صرف حالت رفع کی بات کر رہے تھے کہ اسماء ستہ حالت رفع میں ہوگا تو واو کے ساتھ ہوگا، لیکن عمومی بات کر رہے ہیں اب کے اسماء ستہ تینوں حالتوں میں، حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے، نصب میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، اور جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط بھی ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ امر چند شرائط پر مشروط ہوتا ہے کہ جو نحو متوسط میں آئیں گے، یعنی حالت رفع میں علامت واو ہو، حالت نصب میں علامت الف ہو، حالت جر میں علامت یا ہو، اسماء ستہ میں یہ کچھ شرائط کے ہمراہ ہوتا ہے، اور ان شرائط کو نحو متوسط یعنی درمیانی جو کتابیں ہیں انشاءاللہ وہاں آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کلمہ زو کے حوالے سے ایک بات پیش کر رہے ہیں، وہ یہ کہ کلمہ زو ہمیشہ اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے، کبھی بھی ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ کلمہ زو ضمیر کے ساتھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اوپر جو مثال دی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو زو کو علم کی طرف مضاف کیا تھا، کسی ضمیر کی طرف مضاف نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ مقامات بیان کر رہے ہیں جہاں پر اسم مرفوع ہوتا ہے۔ مقامات رفع اسم 9 مواقع پر مرفوع ہوتا ہے: فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، افعال ناقصہ کا اسم، افعال مقاربہ کا اسم، حروف شبیہ بالیسا کا اسم، حروف مشبہہ بالفعل کی خبر، اور لائے نفی جنس کی خبر۔ یہ اجمالاً آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔